نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراز فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيز فلا تأكل. کھانے کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کون سی چیزیں کھانا حلال ہے اور کن چیزوں سے کھانے کے بارے میں بچنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پھل کے تیر کے شکار کے متعلق سوال کیا، یعنی ہتھیار اگر تیز نہیں ہے اور آڑے سے اگر حملہ کیا گیا، ہتھیار کے نوک کی طرف سے کرنے کی بجائے آڑے جانب سے اگر شکار کیا گیا تو اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر نوک سے شکار کیا گیا تو وہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے جسم سے خون نکلے گا، اور اگر آڑا ہتھیار استعمال کیا گیا تو خون نہیں نکلے گا، گویا کہ اس کا حکم موقوذہ کا ہے، یعنی چوٹ لگے ہوئے جانور کا ہے، اور چوٹ لگے ہوئے جانور کے گوشت کو کھانا منع ہے اور حرام ہے۔ اسی لیے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ اگر میں آڑے ہتھیار سے شکار کروں تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس کے دھار سے شکار کرو تو کھاؤ، دھار سے شکار کرنے کی وجہ سے جسم سے خون نکلے گا، گویا کہ وہ جانور حلال ہوگا۔ تو جب تم اس کے دھار سے شکار کرو تو کھاؤ، اور جب تم اس کے چوڑائی کی طرف سے شکار کرو اور وہ جانور مار دیا جائے تو گویا کہ وہ جانور چوٹ سے مرنے والا جانور ہے، لہٰذا اس جانور کو نہ کھاؤ۔ تو شکار کے مسئلے میں ان باتوں کا لحاظ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رمیت بسہمک فغاب عنک فادرکتہ فکلہ ما لم ینتن۔ جب تم شکار کرو اور اپنے تیر کو جانور کی طرف پھینکو اور وہ جانور تم سے غائب ہو جائے، یعنی آج شکار کیا ایک شخص نے صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں، اور وہ شکار کا پتہ نہیں چلا کہ یہ میرے ہتھیار سے مرا ہے یا نہیں مرا ہے، دوسرے دن اتفاق سے جا کر دیکھا گیا تو وہ شکار مرا ہوا ملا۔ تو وہ شکار اگر تم سے غائب ہو جائے اور تم نے اپنے اس شکار کو پا لیا تو اس کو کھا لو، جب تک کہ اس کے اندر سڑاند نہ پیدا ہو جائے اور جب تک کہ وہ نہ سڑ جائے، کیونکہ اسی ہتھیار سے وہ شکار ہوا ہے اور نوکدار ہتھیار سے شکار ہوا ہے، تو اس لیے کھانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد والی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ بے شک ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اس گوشت پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس پر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو اور اس کے بعد کھا لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، اور
نیز یہ کہ جب تک حتمی اور یقینی طور پر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حرام ہے، محض شبہات کی بنا پر اسے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص جب کہ وہ چیز کسی مسلمان بھائی کے پاس سے آ جائے۔ کوئی مسلمان آپ کو گوشت لا کر دے، اب خواہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یقین کی حد تک اس بات کا علم ہے کہ یہ شخص غلط قسم کا گوشت لا کر دے رہا ہے، جیسے غیر اللہ کے نام کا گوشت لا کر دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس گوشت کو نہیں لیا جائے گا اور اسے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت لا کر پہنچا رہا ہے، لیکن یہ بات بالیقین معلوم ہو جائے یا کہ معلوم کر لی جائے۔ عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ کنکر پھینکا جائے، کنکری پھینک کر شکار کرنے سے یا کنکر پھینکنے سے منع فرمایا، یعنی آپ اس طرح یہاں کنکر رکھیں اور اس طرح سے پرندے کو ماریں، کسی چیز کو ماریں یا کسی انسان کو مارنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح کنکر پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی دشمن کو تکلیف پہنچایا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس طرح کنکر پھینکنے سے کسی کا دانت ٹوٹے گا یا کسی کی آنکھ پھوٹے گی، لہذا اس طرح کنکریوں سے کھیلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس طرح کنکری پھینکنا اس سے کوئی شکار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ معصوم انسان کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی ایسی چیز کو نشانہ نہ بناؤ جس میں روح اور جان ہے، یعنی کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ مخواہ آپ اپنی دل بہلائی کے لیے گولی چلا دیں، ہتھیار چلا دیں، تو اس طرح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس طرح دل بہلائی کے طور پر، شوقیہ طور پر کسی جان سے کھیلنا یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ آپ اگر شکار کر رہے ہیں اور شکار کی نیت سے اپنا تیر چلا رہے ہیں، ہتھیار چلا رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، تو الگ بات ہے، ورنہ محض شوقیہ طور پر اور دل لگی کے لیے اس طرح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بکری کو پتھر سے ذبح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے گوشت کے کھانے کا حکم دیا اور اجازت دے دی۔ اس حدیث سے کئی ایک مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دھاردار پتھر ہے جو چھری کی طرح کام آنے والا ہے، تو دھاردار پتھر سے بھی اگر جانور ذبح کیا گیا اور باقاعدہ اس جانور کے گردن سے خون نکلا، تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز خون کو بہا دے اور اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو اس جانور کو کھا لو، یعنی جس ہتھیار سے خون بہ جائے جانور کا، وہ ہتھیار گردن پر چلا دیا جائے اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے یا گولی چلائی جائے، تو ایسی صورت میں اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ ذبح کرنے کا آلہ دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے، یعنی دانت سے کوئی چیز ذبح نہ کی جائے اور نہ ہی ناخن سے، کیونکہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت سے ذبح کرنے اور اسی طرح ناخن سے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ناخن وغیرہ سے ذبح کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اور ہڈی سے اس لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہڈی یہ جنوں کی غذا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے، کسی بھی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باندھ کر قتل کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی جاندار کو زندہ باندھ کر اسے نشانہ لگا کر مارا جائے کہ وہ جاں بحق ہو جائے۔ جہاں تک باندھ کر ذبح کرنے کا تعلق ہے تو وہ جائز ہے، وہ باندھ کر قتل کرنے کے ضمن میں نہیں آتا۔ تو اس طرح جانور کو باندھ کر آپ کوئی ہتھیار چلائیں یہ حرام ہے، لیکن باندھ کر اگر ذبح کر رہے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ ہے ذبح کرنے کے تعلق سے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کو ہر چیز پر فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بطور قصاص کے اگر کسی کو قتل کرنا ہوا تو اچھی طرح قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان کاٹ دیے گئے، زندہ چھوڑ دیا گیا آدمی کو، ناک کاٹ دی گئی اور اس طرح سے اس کے جسم کو زخمی کیا گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا، اس طرح کرنا حرام ہے۔ جب تم قتل کرو قصاص کے طور پر تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ یعنی اچھی طرح ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بعد میں بیان فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت اور آرام پہنچائے۔ منڈ چھری سے اور یعنی جو جلدی ذبح نہ کرنے والا آلہ ہے، ایسے آلے سے ذبح کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ چھری تیز ہونا چاہیے تاکہ ذبیحے کو راحت اور آرام پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ شکار سے متعلق اور ذبح سے متعلق مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا درس قربانی اور عقیقے کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔